ज़िंदगी में खुश रहना है तो अपने पीछे कुत्ता मत लगाएं। ज़रा सी चालाक बन जाए, ज़रा सी समझदार बन जाए, क्योंकि सादा लोगों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं। लोग आएंगे आपको बेवकूफ़ बनाकर अपना मतलब निकाल कर चले जाएंगे। इससे पहले कि लोग अपना मतलब निकाल कर आपको इस्तेमाल करें और ख़ुद कामयाब हो जाएं और आप वहीं के वहीं पे रह जाएं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह हमने खुद को समझदार बनाना है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपने थंबनेल में भी देखा होगा जो मैंने लिखा है कि अपने पीछे कुत्ता नहीं लगाना। तो इस बात का क्या मतलब है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। वीडियो में आ चुके हैं तो लास्ट तक मेरा साथ दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों का साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। वीडियो में वही आप मेरी रूटीन देखेंगे, घर के काम, साथ साथ हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक अपना। अच्छा, यहाँ पे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं छोटी सी एक बात करना चाहती हूँ। जो भी मेरी सिस्टर्स इंस्टाग्राम पे मेरे से राब्ते में और वो न्यू अपना चैनल बनाना चाह रही हैं, तो उनको मैं यही बात बोलूँगी, देखें आपका हर रोज़ सेम मैसेज आ रहा होता है कि अभी हमने चैनल बना लिया, अब वीडियो लगानी है। देखिए, आपने चैनल बना लिया है, चैनल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जिस तरह चैनल की सेटिंग करनी, उसके अलावा आपको प्रॉपर थंबनेल बनाना आना चाहिए, उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन आनी चाहिए, टाइटल आना चाहिए, टैग्स आने चाहिए। हर चीज़ आप सीखें। पहले वीडियो लगाने में जल्दी ना करें। आप मेरी सबसे पहली वीडियो उठा के देख लें कि वो भी सेम वैसा ही उसका थंबनेल था जैसे आज की वीडियो का थंबनेल है। उसके अलावा एक सिस्टर ने चैनल बनाया, उसकी मजबूरी थी, डिवोर्स हो चुकी थी, बेटा है उसका, 2 साल का बेटा, घर से बाहर भी नहीं था जा सकती, तो उसने चैनल बनाया। और लोगों ने नीचे कमेंट किया कि आप बोलना तो आपको आता नहीं, पहले बोलना तो सीख लें, अपनी उर्दू तो ठीक कर लें। ये उसने क्या किया कि चैनल डिलीट कर दिया। देखें, शुरू में लोग आपको नहीं जानते, नहीं समझते, लोगों ने आपको बैड कमेंट्स भी करने, आप पे तनकीद भी करनी, सब करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे भी लोग बोलते थे कि तुम्हें उर्दू नहीं बोलनी आती। अब भाई हम पंजाबी थे, अब क्या करें, नहीं बोलने आती, ठीक है। आज के ज़माने में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको नहीं समझेंगे। लोग नहीं समझते इस चीज़ को कि अगर कोई इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है तो उसकी कोई मजबूरी होगी। लोग नहीं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं समझेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पॉजिटिव माइंड के लोग, जो आपका साथ भी देंगे। तो शुरू में अगर लोग ऐसा कोई कमेंट करते हैं, हो सकता है कि आपकी फैमिली में से ही कुछ ऐसे लोग हों, कोई भी हो सकता है ना। तो इसलिए आपने लोगों के कमेंट्स को देख के आपने हिम्मत नहीं हारनी। आप देखें, जो भी काम हम न्यू जब सीखते हैं, फ़र्ज़ करें फॉर एग्जांपल सिलाई सीखते हैं, हमें सीधी सिलाई नहीं लगानी आती, हमें बटन नहीं लगाने आता। जब आप सीखते हो, ट्रेनिंग करते हो, फिर ही चीज़ें आपको आती हैं ना। इसी तरह जब आप यूट्यूब पे काम करोगे, आपको आस्ता आस्ता बोलना भी आएगा, आप मज़ीद चीज़ें सीखोगे। तो शुरू में अगर हिम्मत हार दोगे तो आप नहीं सीख सकते। अब शुरू में आप मशीन लेके बैठो, आपको हो कि आपको सीधी सिलाई आनी चाहिए, तो आपको कैसे आएगी? ये तो आपने फिर अपने माइंड को ही एक कर लिया ना, बना लिया ना कि नहीं आनी चाहिए, फिर नहीं आप सीख सकती। इसी तरह लोगों ने आपको कमेंट्स करने, तनकीद करनी है आपके फैशन के ऊपर, आपके बहुत सारी चीज़ों पे। इन चीज़ों को इग्नोर करते। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको अंडरस्टैंड करेंगे, आपको समझने की कोशिश करेंगे। कभी भी अपने गोल्स पे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो आपने सोच लिया वो आप कर गुजरें। 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा। कुछ लोग हैं उन्हें आते ही कामयाबी मिल जाती है, कुछ लोग हैं उन्हें सालों साल लगते मेहनत करते हुए, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते। अल्लाह ताला की मदद मांगे, अल्लाह ताला से मदद मांगे, अल्लाह ताला आपका साथ दे। हिम्मत हार दोगे या ये सोचती रहोगी कि मुझे इजाज़त नहीं मिली, मैं नहीं कर सकती, तो अब फिर ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकती। तो मेरा साथ आप लोगों के साथ है, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। जिस तरह आपने मेरा साथ दिया, मैं भी आपका साथ दूंगी इंशाल्लाह। बाकी जो भी आपको पूछना हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने क्या लिखा हुआ है कि अपने पीछे कुत्ता मत लगाएं। तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि जिन लोगों के साथ आपका कोई लेन देन नहीं, जिन लोगों के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं, वो कुछ नहीं लगते आपके, लगते भी हैं तो दिल से आपके अपने नहीं हैं। ऐसे लोगों को अपने पीछे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी महफिल में बैठ के ऐसे लोगों को कोई तनकीद कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, या किसी थर्ड पर्सन के सामने उनकी एक छोटी सी कोई बुराई कर देते हैं, या थर्ड पर्सन ही आपको बता देता है कि यार उस बंदी की ये आदत है, आप भी उसमें कि हाँ में हाँ मिला देते हो। फिर वही थर्ड पर्सन कोई जाके उस शख्स को भी बता देता है कि यार वो तो बैठी तुम्हारे बारे में ये बातें कर रही थी। अब
اس کو سن کے یہ غصہ آ گیا، وہ گھر گھر جا کے جگہ جگہ جا کے آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، آپ کے کریکٹر کے اوپر، آپ کی ہر چیز پرسنل لائف کو لے کے وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کا یہ مطلب ہے کہ اپنے پیچھے بلا وجہ کتے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، جن لوگوں کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو آپ کے کچھ نہیں لگتے، جو آلریڈی آپ سے نفرت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں چھوٹی سی ایک بات کر کے ان کو اپنے پیچھے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ضرورت۔ وہ اپنی زندگی میں جو بھی کرے وہ بہت برا انسان ہے، سمجھ لیں، وہ چور ہے، وہ چگلی کرتی ہیں، وہ ان کا کریکٹر نہیں ٹھیک، وہ جو بھی ہیں ان کی اپنی لائف ہے، وہ ان کی پرسنل لائف ہے، ٹھیک ہے۔ جس شخص کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں، رشتہ ہی نہیں ہے آپ کا، اگر رشتہ بھی ہے تو دل سے نہیں ہے، مطلب کہ وہ دور دراز کے آپ کے رشتہ دار ہیں جو کوئی بھی ہے، ایسے لوگوں کے خلاف بات کر کے آپ نے ان کے منہ میں اپنی باتیں کیوں ڈالنی ہیں؟ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ آپ کو کیا ضرورت ہے ایسے لوگوں کی بات کرنے کی؟ آپ کو کیا ضرورت ہے ایسے لوگوں کو ڈسکس کرنے کی؟ اگر کوئی تھرڈ پرسن آ کے بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ یار وہ بندی تمہاری درانی جٹھانی یا کوئی بھی رشتہ لگا لے جو دل سے آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کے خلاف کوئی بھی بات کرے، آپ اس کی ہاں میں ہاں بھی نہ ملاؤ۔ کیا ضرورت ہے لوگوں کو اپنے خلاف باتیں کرنے کا؟ آپ نے موقع دینا ہے، موقع دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ بول دو کہ مجھے اس کی کوئی بات ہی نہیں سننی، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرے سامنے اس کے بارے میں کوئی بھی بات مت کریں۔ اس طرح پھر پتہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم بلا وجہ لوگوں کی باتیں نہیں نہ کرتے، جن کا ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہمارے کچھ نہیں لگتے، پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ بھی ہمارے بارے میں نہیں باتیں کرتے۔ جب ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے وہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے 10 باتیں آپ کی لگا کر آس پاس کے لوگوں کو بتائیں گے، رشتہ داروں میں بتائیں گے، آپ تک باتیں پہنچیں گی، آپ کو ہی تکلیف ہوگی۔ تو بلا وجہ نہ تو کسی کی زندگی میں انٹرفیئرنس کریں، نہ ہی کسی کے بارے میں باتیں کریں پرسنل لائف کے بارے میں، اور نہ ہی لوگوں کو موقع دیں کہ کوئی آ کے آپ کی پرسنل لائف کے اوپر کمنٹس کریں۔ پھر دوسری بات، اپنی تعریف سے بچو۔ اکثر پتہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ ہماری تعریف اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ ہم سے ان کو کوئی کام ہوتا ہے، یا ہم سے کوئی بات نکلوانا چاہتے ہیں، ہم سے کسی کی چگلی کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ ورنہ آپ خود سوچو کہ لوگوں کو کیا ضرورت ہے آ کے ہماری تعریف کرنے کی؟ جب بھی میری کوئی تعریف کرتا ہے کوئی ان نون پرسن، جس کے ساتھ اگر وہ تعریف کرے نہ کرے مجھے کوئی لین دین نہیں ہے، جب وہ آ کے کوئی میری تعریف کرے نا تو میں ہمیشہ پریشان ہو جاتی ہوں کہ یار اس کا کیا مقصد تھا اس چیز کے پیچھے، یہ اس نے اتنا وقت نکال کے آ کے میری تعریف ہی کرنی تھی، مطلب کہ کیوں، کیا بنتا ہے؟ نہیں بنتا نا۔ تو اسی طرح تعریف سے بھی بچو۔ اگر لوگ آ کے آپ بلا وجہ آپ کو مکھن لگانے کی کوشش کر رہے ہیں نا تو سمجھ لیں کہ وہ کوئی راز نکلوانا چاہ رہے ہیں، کسی کے خلاف کوئی بات پوچھنا چاہ رہے ہیں، یا چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے پاس میٹھی میٹھی باتیں کرے، اور آپ سب جن سے بھی آپ نفرت کرتے ہیں، سسرال میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو نہیں پسند، آپ ان کے بارے میں ساری باتیں بولو، پھر وہ وہی باتیں اٹھا کے 10 خود سے لگا کے پھر دوسروں کو جا کے بتائے، اور پھر آپ کے گھر کا ماحول خراب ہو۔ تو اس لیے تعریف سے بھی بچو، خاص طور پہ جو آپ کے گھر میں ہیلپر ہیں نا ان کی تعریف سے تو بچو۔ میں کہتی ہوں کہ بہت بیوقوف لوگ ہیں جو اپنے گھر کی ہیلپر کو اتنی اجازت دیتے ہیں کہ وہ دوسرے کمرے کے لوگوں کی باتیں آ کے آپ کو بتاتے ہیں۔ یقین کریں کہ بہت سے گھروں کا ماحول اس لیے بھی خراب ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح چلاک بننا ہے، تو اس کے لیے جو نیکسٹ اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہر کسی کا اچھا مت سوچو۔ اکثر پتہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دل کے انسان کی نیچر لگا لیں، تربیت لگا لیں، کچھ بھی لگا لیں، ہم ہر کسی کا اچھا سوچتے نا خود کو اگنور کر دیتے ہیں۔ دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ لوگ ہم سے آگے نکل جاتے ہیں اور ہم وہیں کے وہیں پہ رہ جاتے ہیں۔ یا کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہماری نیچر کا پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ بندی ایسی ہی ہے، ایسی نیچر کی ہے، یہ کسی کا برا نہیں چاہ سکتی، یہ کسی کو انکار نہیں کر سکتی، اپنا مطلب نکلاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، آپ کو پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے زیادہ اچھا بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سب سے پہلے خود کا سوچیں، اس کے بعد جو آپ کے کلوز رشتے ہیں، آپ کے اپنے صحیح معنی میں جن کو آپ کی تکلیف ہوتی ہے ان کے بارے میں سوچو۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس وقت بچتا ہے، آپ کے پاس گنجائش ہے پیسے کی، ہر چیز کی، پھر دوسروں کے ساتھ اچھا بنو، لیکن اتنا بھی اچھا نہ بنو، کہتے نہیں کہ اتنا بھی میٹھا نہ بنو کہ لوگ آپ کو کھائی جائیں۔ پھر لوگوں کی اصلیت کو سمجھو، ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کے فیس پہ جیسا ہے ویسے ہی اندر سے، لوگوں کو جاننے کی کوشش کرو، ان کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں آپ کو اپنی ایک بات بتاؤں نا، میرے ساتھ کوئی 5 منٹ بیٹھ کے بات کر لینا فیس ٹو فیس، مجھے بہت حد تک اس انسان کی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ جو فیس پہ آپ کے ساتھ میٹھا ہے
وہ اندر سے بھی آپ کا اپنا ہو. اس چیز کو بھی سمجھیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, بہت سارے ایسے ریئیکٹس ہوتے ہیں جسے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میرا اپنا نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنا سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس طرح میں نے بولا ہے نا کہ ہر کسی کے ساتھ اچھا بننے کی ضرورت نہیں ہے, اسی طرح ہر کسی کے ساتھ اپنا بننے کی ضرورت نہیں, اور نہ ہی اس کو اپنا سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک لمٹ تک رہیں, اتنی کی لمٹس تک رہیں کہ لوگ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکیں, آپ کے راز نہ جان سکیں, آپ کے بارے میں نہ جان سکیں. زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کم بول کے دوسروں کو جاننے کی کوشش کریں, دوسروں کی نیچر کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو آپ کے فیس پہ آپ کے اپنے بن رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی مطلب ہو, ان کا کوئی مقصد ہو. آنکھیں بند کر کے اعتبار کرنے کی نہیں ضرورت ہے آپ کو اتنا کہ چلاک بننا ہے. سادہ لوگوں کی اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے, اس چیز کو آپ مان لیں. اگر آپ یہ کہو گے نا, مجھے بہت سی انسٹاگرام پہ جب میری سسٹرز اپنی سٹوریز مجھ سے شیئر کرتی ہیں, میں آگے سے ان سے جب سوال پوچھتی ہوں, ابھی میری یہ نیچر ہی میری نیچر ہی ایسی ہے. دیکھیں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, آپ کو اپنی نیچر سے اپنی تربیت سے نکل کر بھی سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب میری نیچر, اب مجھے بتائیں کہ میرے ماں باپ نے کون سا مجھے تلوار لے کے پالا تھا, تلوار ہاتھ میں دے کے. سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے نا کہ سامنے والا انسان کس طرح کا. آپ کی نیچر ایسی ہے کہ آپ اتنی اچھی بن رہی ہوں کہ لوگ آپ کے اوپر سے گزریں, تو آپ کا وہ اچھا پانا آپ کے کس فائدے کا ہے؟ آپ کے لیے تو پھر نقصان دہ چیزیں ہیں نا. تو جو چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ, آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ کون سی میری ایسی عادتیں جس کی وجہ سے لوگ مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں, اور لوگ کون ہوتے ہیں مجھے نقصان پہنچانے والے, لوگ کون ہوتے ہیں آپ پہ حکومت کرنے والے, لوگ کون ہیں جو آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, آپ نے کیوں اتنی اجازت دی ہوئی ہے. ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک دفعہ آپ نے اپنا کنٹرول دے دیا نا کسی بھی دوسرے کے ہاتھ میں, تو ساری زندگی وہ آپ کو کنٹرول کریں گے. آئی سمجھ آپ کو آج کی ویڈیو کی. اور دوسری بات ہے, اپنے پیچھے کتا مت لگائیں پلیز. تو اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت. جو بھی میرے چینل پہ نہیں, میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا, تاکہ میں اور آپ ہم رابطے میں رہ سکیں. ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.